السلام علیکم پاکستان، دس از مریہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ہم الیکشن کی شفافیت پہ آخر کیوں کر شک کریں کہ جب بیرسٹر عمیر نیازی اپنے والد سے ریکویسٹ کریں، بزرگ والد سے، ریٹائرڈ جج جناب ضیاء اللہ نیازی صاحب، کہ آپ جا کر آر او سے اپنا بھی اور میرا بھی نامزدگی فارم یعنی نامینیشن فارم لے لیجئے، تو وہ آر او سے جو ہی نامینیشن فارم لیتے ہیں اپنا اور اپنے بیٹے کا، تو ساتھ ہی پولیس جھپٹ لیتی ہے ان سے وہ فارم، اور ان سے الیکشن لڑنے کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نامینیشن فارم حاصل کرتے ہیں، وہی چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے صاف شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ہم الیکشن کی شفافیت پہ آخر کیسے شک کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سنم جاوید، جو کہ مئی سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجئے 8 ماہ ہو چکے ہیں، جتنی جو آپ کہیں کہ ناحق 7-8 ماہ سے وہ بیچاری جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اور وہ اس خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ اب جب ایک سیاسی مجرم اور سیاسی قیدی کے طور پر مجھے اتنی سزا دے دی گئی ہے، تو کیوں نہ میں الیکشن کے میدان میں آ کر باقاعدہ سیاست کا آغاز کر دوں۔ تو وہ مریم نواز صاحبہ کے حلقے سے الیکشن لڑنے کی خواہش کا اظہار کرتی ہیں۔ ان کے والد صاحب PP 150 لاہور سے ان کے لیے الیکشن کی تیاری شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی بھی نامینیشن فارم پہ دستخط کروانے کی پولیس اجازت نہیں دیتی۔ تو ہم الیکشن کی شفافیت پہ کیسے شک کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں، چیف الیکشن کمشنر، وہ جب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں کرواتے وقت پر، تو اس وقت یہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر لاقانونیت کا شکار ہو رہا ہے ملک، اور یہ آئین شکنی ہو رہی ہے، آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، آئین کی حکم عدولی کی جا رہی ہے۔ اس وقت کوئی استعفے کا مطالبہ نہیں کرتا اور کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اب جب کہ کچھ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایسے ہیں کہ جن کو لگ رہا ہے کہ شاید اس کھیر میں سے ہمیں اتنا حصہ نہیں ملے گا جتنا دوسرا لے جائے گا، تو اب وہ بھی کچھ شور مچا رہے ہیں، اور اب تو چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کی ڈیمانڈ کی بھی گونج ہے۔ جیسے کل سپریم کورٹ بار کے صدر نے تو انکار کر دیا کہ ہم نے سلطان سکندر راجہ کا استعفیٰ نہیں مانگا۔ ہاں، البتہ ہم نے اپ کمنگ الیکشن کی کتنی شفافیت ہوگی، اس پہ ہم نے تھوڑا سا اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ ہم ذرا کنسرن ہیں اس حوالے سے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے شفاف الیکشن نہ ہو جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا۔ ہم الیکشن کی شفافیت پر آخر کیوں شک کریں جب عثمان ڈار کی والدہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے پہلا قدم اٹھانے کی کوشش کریں، اور اپنے بیٹے کے سیاست چھوڑ جانے کے باوجود بھی وہ ایک نئے عزم کے ساتھ آگے چلیں کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں چھوڑوں گی اور میں الیکشن کے میدان میں آؤں گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب اتنے ڈرپوک نکلے، کیونکہ اس حلقے میں تو واحد پولیٹیکل کمپیٹیٹر ان کے خواجہ آصف ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی بزدلی کا عالم آپ نے دیکھ لیا، جو کچھ کل عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے جس طرح سے جو ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا گریبان چاک ہوا تھا ان کا، اور اس کے بعد عثمان ڈار نے آ کر باقاعدہ اپنی والدہ کی الیکشن کیمپین کے آغاز کا اعلان بھی کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پول کھول دیا۔ میں تو پہلے دن سے کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، انٹرویوز دیے ہیں، یہ سب ایک برابر نہیں ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی سیاست بچانا چاہتے تھے، جن کا خیال تھا کہ اگر ہم اس وقت چونکہ فضا عمران خان کے حق میں نہیں ہے، جو ایک ہوا بنتی ہے الیکشن کے ماحول کی، وہ عوامی رائے کے حوالے سے تو 100% عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن اداروں کی سپورٹ، نظام کی سپورٹ اس وقت عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی بہانے سے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے تئیں، جن کو لگتا تھا کہ جیتتا ہوا جہاز، جیتتی ہوئی جو سواری ہے، مجھے اس میں سوار ہونا چاہیے، تو انہوں نے ایسے ہی پریٹینڈ کیا جیسے ان کو بھی زبردستی انٹرویو دلوایا گیا ہو۔ کچھ لوگ ایسے تھے، لیکن کچھ لوگ عثمان ڈار کی طرح کے بھی تھے کہ جن کو زور زبردستی، جس طرح سے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مار کٹ کے کسی کو بٹھانا، تو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ مار کٹ کے عثمان ڈار کو بٹھایا گیا تھا۔ اور کل عثمان ڈار نے، جس وقت خواجہ آصف نے ان کو تانا دیا کہ تم تو وعدہ معاف گواہ بن گئے اپنے لیڈر کے خلاف، تو عثمان ڈار نے پھر ان کو بھرپور جواب دیا اور کہا کہ وہ جو انٹرویو تھا اس کی کیا حقیقت ہے پوری قوم جانتی ہے۔
یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے دن سے کہتے تھے، خاص طور پہ عثمان ڈار کے حوالے سے یا صداقت عباسی کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا ان کی اپنی والدہ سے بغل گیر ہو کر جو رونے کی، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور کہاں ایک انٹرویو میں ان کی جو عمران خان سے علیحدگی کا اعلان تھا اور اس کے بعد اپنی والدہ کے گلے لگ کے جس طرح سے وہ روئے. تو یہ ظاہر ہے کہ قوم دیکھ رہی ہے. یہ کوئی 1970-80 کی دہائی نہیں ہے، 90 کی دہائی نہیں ہے جہاں پہ سینسرشپ اس طرح سے ہو جائے گی کہ جو کنٹرولڈ میکنزمز کے تحت میڈیا جو دکھائے گا منوان عوام اس کو تسلیم کر لے گی. عوام اپنی سوچ کے مطابق غور و فکر کرنے کی اب عادت عوام کو ہو چکی ہے. یہ آزاد میڈیا کا دور ہے، یہ آزاد سوچ کا دور ہے، فکری آزادی کا دور ہے. اور قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کا حکم دیتے ہیں انسان کو کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو. تو جو لوگ سوچتے ہیں وہی انسان کہلانے کے لائق ہیں. جو سوچے سمجھے بغیر چلتے ہیں ان میں اور کسی بھی بیچارے دماغ سے آری جانور میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو بہرحال جی، الحمدللہ پاکستانی قوم جو ہے وہ انسانوں پر محیط یہ معاشرہ ہے جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور کون اپرچونسٹ تھا اور کون بڑی تکلیف اور اذیت کے ساتھ جو ہے اپنا اس کو عمران خان کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. سو عثمان ڈار نے جس طرح سے اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑے ببانگے دوہل جس طرح خواجہ آصف کو منہ توڑ جواب دیا، اس پہ کئی لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ جی خواجہ آصف نے اگر فرض کیا جائے کہ عثمان ڈار کی والدہ کے الزام درست ہے کہ خواجہ آصف کے کہنے پر یہ سیالکوٹ پولیس نے تشدد کیا عثمان ڈار کے گھر کی خواتین پر، بچوں پر، تو کیا عثمان ڈار کی زبان جائز ہے جو انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم ہو تو تم آؤ سامنے میدان میں آؤ وغیرہ وغیرہ. تو گزارش یہ ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی ماں کا گریبان چاک کریں، آپ کسی کے بچے کو اتنی اذیت دیں کہ وہ کہے کہ میں آپ کے پاؤں پکڑتا ہوں، یہ اذیت مجھے نہ دیں، بغیر کسی جرم کے اس طرح سے ان کو ٹارچر کیا جائے اور اپنی ماں کا چاک ہوا گریبان دیکھ کر بھی کوئی بڑی تمیز سے کہے کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا. ایسے نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے، جس تن لاگے وہ تن جانے. جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو پتہ ہے. جو لوگ عثمان ڈار پہ تنقید کر رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ خدا نخواستہ کل کو ان کی والدہ کے ساتھ اگر کوئی یہ کرتا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا ری ایکشن دیتا ہے. اور یہ جو شاباش حسن ہے، ذرا ان پہ بھی بات کر لیں. مریم نواز کے بہت ہی پسندیدہ پولیس آفیسر شاباش حسن، جن کا نام تو حسن اقبال ہے لیکن اب ان کو شاباش حسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر کے باقاعدہ ان کو شاباش حسن لکھا تھا کہ کسی چیز پہ انہوں نے شاباش دی تھی. اور آبویسلی یہ ریسٹ ایشورڈ کہ کبھی بھی پاکستانی عوام کے فائدے کی چیز پہ شاباش نہیں مل سکتی. وہ جو بندہ بھی ان کا اعلی کار بنتا ہے یہ اسی کو شاباش دیتے ہیں. تو حسن صاحب نے، شاباش حسن صاحب نے جو کچھ کر دیا ہے، یہ ڈی پی او سیالکوٹ تھے. عثمان ڈار کی فیملی کے ساتھ جو کچھ مس بہیو کیا گیا ہے، جس طرح سے ان کو مس ٹریٹ کیا گیا، جس طرح سے یہ ایک ٹارچر تھا، جس مس بہیویئر سے وہ گزرے ہیں، یہ سب کچھ یہ شاباش حسن کی آشیرواد کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ آپ اگر مریم نواز ہوں یا کوئی بھی سیاستدان ہو، ان سے شاباش لینے کے لیے آپ اس حد تک چلے جائیں گے تو پھر عوام آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرے، جن کے پیسوں سے، جن کی خون پسینے کی کمائی سے، جن کے ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں. آپ عوام کے محافظ ہیں. آپ عوام کو ٹارچر کرنے کے لیے یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان بڑی بڑی کرسیوں پر. اور پھر صدیق جان نے کل ٹویٹ کر کے یہ بھی اس بات کا اضافہ کیا کہ عمران ریاض خان کو بھی جو اٹھانے کا معاملہ تھا، گرفتار کرنے کا معاملہ تھا اور جو لاپتہ ہوئے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ شاباش حسن کا بڑا رول تھا جو ڈی پی او سیالکوٹ ہے. کیونکہ یاد رہے عمران ریاض خان کو سیالکوٹ سے ہی اٹھایا گیا تھا، جسے کچھ لوگ کہتے ہیں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن ہم تو یہی کہیں گے کہ اٹھایا گیا تھا کیونکہ کوئی جرم ہوتا تو گرفتار ہوتے نا. تو یہ ناظرین حالات ہیں کہ اگر آپ جلسے نہیں کرنے دیں گے، جو انتظامیہ جلسے نہیں کرنے دے رہی، جو انتظامیہ ایک فیئر طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی، صرف ایک سیاسی جماعت کے خلاف شکنجہ کسا ہوا ہے اور باقی سب کو کھلی آزادی ہے کہ وہ جو مرضی کریں، بلکہ باقیوں کے لیے تو باقاعدہ پولیٹیکل کنویسنگ ہو رہی ہے کہ کوئی آ جائے میڈیا میں بھی، گراؤنڈ پہ بھی، فیلڈ پہ بھی، نظام کے اندر بھی، کہ کسی طرح کوئی آ جائے. اور حالات یہ ہیں کہ ابھی میں شفیق ارئی صاحب کا وہ دیکھ رہی تھی ویڈیو کل، جنہوں نے لودھرا سے پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا اگلا.
تو جس طریقے سے وہ کاغذ سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے، جو اسکرپٹ ان کو دیا گیا تھا، یہ شرم کا مقام ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو آپ فیلڈ سے نکال کے میدان سے آؤٹ کر کے اگر جیت بھی گئے الیکشن تو کیا جیتے؟ تو یہ حالات یہ ہیں کہ آپ جو انتظامیہ جلسے نہ کرنے دے اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اس قدر عروج پہ ہو کہ ایک سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو پکڑا بھی جائے، گرفتار بھی کیا جائے، ان پہ طرح طرح کی دفعات لگا کے ان کو ہراساں کیا جائے، اور جب کاغذات نامزدگی ان کے پوٹینشیل امیدوار لینے کے لیے جائیں تو پولیس ہی باقاعدہ طور پہ وہ کاغذات نامزدگی چھین لے، اور آر او صاحب کے پاس جب جائیں تو وہ کہیں کہ جی ہمارا کام آپ کو بس وہ نامزدگی فارم دینا تھا، اب آپ سے اگر کسی نے یہ نامینیشن فارم چھین لیا ہے پولیس نے تو اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی آپ پھر پیسے کس چیز کے لیتے ہیں؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا آپ کا کام ہے۔ آپ کا کام صرف وہ نامزدگی فارم دینا نہیں ہے، یہ انشور کرنا ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن اس طرح کی ہو، اس زبردست طریقے سے آپ قانون کی عملداری کروائیں کہ کوئی بھی آپ کا کسی بھی سیاسی جماعت کا پوٹینشیل جو ٹکٹ ہولڈر ہے وہ تھریٹن نہ فیل کرے۔ یہ آپ کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ تو اس وقت یہ جو سپریم کورٹ بار اور یہ پاکستان بار، یہ جو اب شور مچ رہا ہے نا سلطان سکندر راجہ کے حوالے سے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹوپی ڈرامہ اس لیے ہے کہ الیکشن کو مزید ڈیلے کیا جائے، ورنہ اگر ان کو اتنا ہی ہوتا تو یہ پنجاب اور کے پی جو اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، ڈیڈ لائن کو گزرے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کے لیے زور ڈالتے، اور اگر نہیں جس وقت ہوا تھا تو اس وقت یہ بات کرتے۔ تو اس لیے قانون شانون کا ان کو والی ٹینشن ہے، وہ کوئی اللہ کے فضل سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو پریشان کرے۔ اس کے بعد ناظرین ایک آخر میں ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز، عدنان عادل صاحب ہیں، پاکستان کے سینئر صحافی و تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ تجویز زیر غور ہے کہ جب انتخابات میں حصہ لینا ناممکن ہو جائے اور جب کوئی بھی اور جب پولنگ اسٹیشن جانے میں لوگوں کو اس طرح سے، یعنی جو الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پتہ ہے کہ اس اسپیسیفک جماعت کا ٹکٹ ہولڈر ہے تو اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو ایسے حالات میں پولنگ کے دن لوگ گھر نہ بیٹھیں بلکہ گھر بیٹھنے کی بجائے جوک در جوک پولنگ سٹیشنز جا کر اپنے اپنے بیلٹ پیپرز کو ضائع کر دیں، اور یہ اس صورت میں کہ اگر بلے کا نشان چھین لیا جاتا ہے یا پی ٹی آئی کو کارنر کیا جاتا ہے، یہ اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، کسی بھی جماعت کو کارنر کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں جی کہ اس سے کیا ہوگا کہ جب لوگ جا کے جوک در جوک بیلٹ پیپرز کو ضائع کر دیں گے تو 50% سے 80% اگر ووٹ خراب ہو گیا، بیلٹ پیپرز اگر 50 سے 80% ہو ہی خراب گئے تو پھر الیکشن دھاندلی زدہ قرار پا جائے گا اور یہ منسوخ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ جو کہتے ہیں نا چوراں نو پے گئے مور، تو اگر کوئی جیسے کو تیسا، اگر کوئی اس طرح سے دو نمبری کر کے الیکشن سیبوٹیج کرنے کی کوشش کرے گا تو آبویسلی عوام کے پاس بھی پھر اپنے پتے ہیں اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں، اور جو جو نظام میں لوپ ہولز ہیں وہ تو ہم اس کی نشاندہی کرتے رہیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ابھی اتنا جبر کا موسم چل رہا ہے، پھر بھی عثمان ڈار نے اتنی بات کر دی کہ وہ انٹرویو میں نے کیسے دیا تھا اس کی حقیقت پوری قوم کو پتہ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب یہ جبر کے بادل چھٹیں گے تو اس وقت پھر کیسا ماحول ہوگا، اس وقت پھر لوگ کیا کیا چیزیں بتائیں گے، اور جو آج ظلم کر رہے ہیں کل وہ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔